الرحيم ضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار بشأن محمد وآل محمد صلوات کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد حسین بن کے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد حسین بن کے زمانے پہ چھا گئے سجاد یزید وقت کی ہستی مٹا گئے سجاد یزید وقت کی ہستی مٹا گئے سجاد اور لگا کے نعرے لگا کے نعرے تکبیر قصر باطل میں لگا کے نعرے تکبیر قصر باطل میں حسین فتح کا ڈنکا بجا گئے سجاد حسین فتح کا اور یہ بن بطور خاص بات فرمائیے گا زباں کے تیر سے زباں کے تیر سے زباں کے تیر سے ظالم کے قصر میں جا کر زباں کے تیر سے ظالم کے قصر میں جا کر سپاہ شام کی نیندیں اڑا گئے سجاد
سپاہ شام کی، اور لگا کے پاؤں سے، لگا کے پاؤں سے، لگا کے پاؤں سے تخت یزید کو ٹھوکر، لگا کے پاؤں سے تخت یزید کو ٹھوکر، غرور ستمگر جھکا گئے سجاد، غرور ستمگر جھکا گئے سجاد، اور جہاں پہ سانس بھی لینا محال تھا ایک پل، جہاں پہ سانس بھی لینا محال تھا ایک پل، جہاں بھی سانس بھی لینا محال تھا ایک پل، وہاں پہ موت کو، ارے وہاں پہ موت کو آنکھیں دکھا گئے سجاد، وہاں پہ موت کو۔ اور آخری شعر، امیر شام پہ، امیر شام پہ لعنت پڑے گی محشر تک، امیر شام پہ لعنت پڑے گی محشر تک، گلے میں تو کے، ارے گلے میں تو کے ضلالت پہنا گئے سجاد، گلے میں تو کے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمتا للعالمین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، الإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر، صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعداء الله وعلى أعدائهم، ومنكري فضائلهم وعصمتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران۔ صلاة محمد وآل محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زوار محمد شعبان ابن غلام حسین، خدیجہ بنت حاجی اسد، راجہ بنت
حاجی غلام حسن خدیجہ زوجہ حاجی غلام حسن مرحوم محمد علی مشہدی حسینہ بانو اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ صلاۃ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، مشہور حدیث جناب مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے ذیل میں اس عنوان کے تحت ارشاد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنت، انسان کی قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے شعلوں سے بھرے ہوئے گڈھوں اور گڑھوں میں سے ایک گڈھا اور گڑھا ہے۔ قبر کی تعبیر اور قبر میں سوال و جواب اور قبر کے اندر معصوم ہستیوں کی آمد اور خاص طور سے قبر کے سوال کے سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ بعض روایت میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص 3 چیزیں نہیں تسلیم کرتا، نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں، ہم میں سے نہیں، ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک المساءلہ فی القبر، قبر کے اندر سوال و جواب۔ اصحاب معصومین علیہم السلام، ہم آپ کی طرح سے ان کے ذہن میں بھی سوالات پیدا ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، مولا اگر کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی شب اسے فشار قبر میں مبتلا کیا جاتا ہے، زمین اسے فشار دیتی ہے، دباتی ہے، تو وہ جو پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے اسے کیسے فشار ہوگا؟ تو امام نے برجستہ جواب ارشاد فرمایا کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ تم قبر سے کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہی جسے دفن کیا گیا ہے بس وہی قبر میں ہے؟ جسے دریا برد کر دیا گیا ہے، کشتی پہ مر گیا، جہاز پہ مر گیا اور اسے سمندر میں ڈال دیا گیا، کیا اسے فشار قبر نہیں ہے؟ کیا اس سے سوال و جواب قبر نہیں ہوتا؟ کیا اس کے پاس اس کی مدد کے لیے معصومین علیہم السلام مگر وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو اس کے پاس نہیں آتے؟ تمہارے ذہن میں یہ سوال جو پیدا ہوا کہ جو پھانسی پہ لٹکا ہوا ہے، مثلاً 4 سال تک جناب زید شہید کو پیروں سے باندھ کر کے لٹکایا گیا اسی سرزمین عراق پر، خیر یہ تو میں نے ضمناً ذکر کر دیا، ورنہ کوئی بھی ہو پھانسی پہ اگر لٹکایا جا رہا ہے تو کیا اسے فشار قبر نہیں ہے؟ صحیح ہے کہ پنجشنبے کو ظہر سے لے کر کے جمعے کے دن ظہر تک، بعض روایت میں عصر تک مرنے والا فشار قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بھی بعض دعائیں اور عبادتیں ذکر کی گئی ہیں جن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص ان اعمال کو انجام دے، مثلاً رکوع کی حالت میں زیادہ دیر تک ذکر میں مصروف رہنے والے مومنین فشار قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ مگر امام نے اسے بتلایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف زمین دباؤ بناتی ہے جسم مثالی پر، جسم فزیکی پر نہیں، کیونکہ جسم ویسے ہی باقی رہتا ہے، بلکہ اس کی روح کے اوپر جو جسم مثالی میں آ چکی ہے، پیوست ہو چکی ہے،
اس پر فشار ہوتا ہے، اب چاہے وہ مٹی کے اندر دفن ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر دریا برد کر دیا گیا ہو، اور چاہے وہ فضاؤں میں لٹکا ہوا، ہوا میں لٹکا ہوا، پھانسی پہ لٹکا ہوا ہو، اسے ہوائیں فشار دیتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معصومین علیہم السلام کے زمانے میں اصحاب ائمہ کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے، اور ان سوالوں کے جوابات کو معصومین نے عطا کیا، بتلایا ہے۔ اب یہ روایت جس کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا ہے، مشہور روایت ہے، اور اس مشہور روایت کو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ کوڈ کیا ہے، اپنے موعظے میں، تقریروں میں، گفتگو میں، وعظ و نصیحت کرتے وقت مختلف جگہوں پر اس روایت کو کوٹ کیا ہے کہ انسان کی قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، اور مومن مرنے کے بعد اسے قبر بظاہر نصیب نہ ہو، پھر بھی وہ جسم مثالی میں نعمتوں میں متنعم رہتا ہے، اور منافق اور مشرک جسم مثالی میں معذب اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ کچھ کو وادی البرہوت بھیج دیا جاتا ہے، کچھ وادی السلام پہنچ جاتے ہیں، اور آپس میں بیٹھ کر کے مل باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یہ وہ حدیث اتنی معروف کہ اصحاب ائمہ جگہ جگہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ساتھی، ایک صحابی چاہنے والا ہے، مسلسل امام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، بعض جنگوں میں شریک رہا ہے، یہ بیان کرتا، جس کا نام رمیلہ تھا، رمل سے ہے، رمل یعنی بالو، رمیل مصغر ہے، پیار سے چھوٹے سے ذرے کو، چھوٹے سے بالو کو رمیلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی بیچارے کا، اہل بیت کا چاہنے والا امیر المومنین کا صحابی ہے، اس کا نام ہی رمیلہ ہے۔ بیان کرتا ہے کہ ایک دن اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، میں موجود ہوں، اصحاب کا مجمع ہے اسی کوفہ میں، یعنی 25، 26، 27 سال بعد پیغمبر اسلام کی رحلت ہو جانے کے بعد اسی کوفے میں امیر المومنین کے سامنے متعدد مرتبہ متعدد واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے قطب راوندی کی کتاب الخرائص سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ الاختصاص میں، جس کو میں مجلس میں کوٹ کر چکا ہوں، آئے امام کی خدمت میں، مولا اپنے فضائل بیان کیجئے، آپ اپنے دہن اقدس سے اپنی فضیلت، اپنے معجزے، اپنے کرامات بیان کر دیجئے۔ متعدد مرتبہ امام نے ٹالا ہے، اور آخر جب ضد پہ آ گئے تو وہ اختصاص والے واقعے میں کہ گھر چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ جب امام نے اپنے ایک معجزے کو بیان کیا، امام نے دروازے کو حکم دیا، اس نے پکڑ لے، جب پکڑ لیا تب بلا کر کے اپنے بیان اور اپنے معجزے کی تفصیل پیش کی۔ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے بیان کیجئے، بیان کریے، ہمارا سینہ بڑا وسیع ہے، ہمارے وجود میں بڑی گنجائش پائی جا رہی، ہم فضیلت کا ادراک کر لیں گے، ہم آپ کے معجزے کو سمجھ لیں گے۔ معصوم فرماتے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور لے کر کے گھر میں گئے، اور وہ واقعہ جو اختصاص کا میں بیان کر چکا ہوں پہلے۔ یہ دوسرا واقعہ، رمیلہ کہتے ہیں اصحاب سب اکٹھا ہو گئے، امیر المومنین کو خطاب کر کے کہتے ہیں، ان وصی موسیٰ کان یریہم الآیات والعلامات والبراہین والمعجزات، 4 کلمہ، حالانکہ سب کا ملا کر کے معنی ایک ہی بنتا ہے، جیسے ہم کبھی معجزہ اور کبھی کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام سے پہلے مقدمہ تمہید باندھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے وصی اور جانشین جناب یوشع ابن نون علیہ السلام، یریہم، قوم والوں کو حضرت موسیٰ کے بعد نہ جانے کتنے علامتیں، کتنے معجزات، کتنی کرامات دکھلایا کرتے تھے۔ کس لیے معجزہ اور کرامت ہوتا ہے؟ یا مخالفین کو رام کرنے کے لیے، مسکوت کرنے کے لیے، ساکت کرنے کے لیے، یا اپنوں کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان تازہ کرنے کے لیے۔
جناب موسیٰ کی قوم 9 معجزہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھلایا۔ ایسی ہی پاجی قوم تھی کہ 9 معجزات قرآنی دیکھنے کے بعد ہمیشہ بہانہ باز ترین قوم بنی اسرائیل۔ قرآن صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے 9 معجزے، عجیب و غریب معجزے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر حضرت موسیٰ کے اوپر آخر تک دکھائیے خدا، جیسے آپ نے دیکھا ہم بھی دیکھنا چاہیں۔ کہا میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے باتیں کی ہیں، پہرا میں دور نہ جاؤں۔ اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے آپ کو بہت تیس مارخاں سمجھ رہے ہیں، امام کے فضائل و معجزات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہضم کر لیں گے۔ حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ ان وصی موسیٰ علیہ السلام کان یریہم الآیات والبراہین والعلامات والمعجزات۔ حضرت یوشع ابن نون بہت معجزات دکھاتے تھے، بہت کرامات دکھاتے تھے، نہ جانے کتنی کرامتیں، کتنے معجزات اور اپنے فضائل انہوں نے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ ایک نبی یہ ایسا ہے کہ جس کے لیے جیسے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سورج پلٹا، البتہ امیر المومنین کے لیے 2 مرتبہ صرف تنہا یوشع ابن نون علیہ السلام ہے جن کے لیے سورج مشرق مغرب سے پلٹا ہے۔ اس قدر حضرت یوشع ابن نون کو خداوند متعال نے پاورفل بنایا تھا، معجزات والا بنایا تھا، نہ جانے کتنے معجزات۔ سب سے بڑا معجزہ بظاہر ان کے لیے یہی ہے کہ کسی اولو العزم پیغمبر کو بھی یہ معجزہ نصیب نہیں ہوا کہ ان کے لیے سورج پلٹا ہو، مگر یوشع ابن نون کے لیے پلٹا۔ دوسری تمہید وَإِنَّ وَصِيَّ عِيسَىٰ كَانَ يُرِيهِمْ كَذَلِكَ، اور صرف حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کی بات نہیں ہے، ان سے بھی بڑے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کا حلقہ، ان کا قلمرو امامت، اگرچہ دونوں کا برابر اولو العزم پیغمبر سارے جہان کے تھے، لیکن مرتبے کے اعتبار سے جو میں سمجھاؤں تھوڑے سے مطالعے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں، اور ہمارے نبی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّ وَصِيَّ عیسیٰ علیہ السلام كَانَ يُرِيهِمْ كَذَلِكَ، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین شمعون الصفا بے پناہ معجزات دکھایا کرتے تھے۔ تو اے امیر المومنین، آپ بھی ہمیں حکم دے رہے ہیں، امام سے کہہ رہے ہیں، گزارش کرنا چاہیے، نہیں، آپ بھی ہمیں دکھلائیے، ضرور دکھلائیے۔ تمہید باندھی 2 اولو العزم پیغمبروں کے وصی کی، نہیں کہا موسیٰ یہ معجزہ دکھاتے تھے، قرآن نے 9 معجزہ ذکر کیا ہے، نہیں کہا حضرت عیسیٰ ایسے تھے ایسے، نہیں، تمہید کس لیے باندھ رہے ہیں؟ وصی کی بات ہے، وہ اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کے وصی تھے، سورج ان کے لیے پلٹا، یہ حضرت عیسیٰ کے وصی ہیں، اتنے معجزات اور کرامات دکھلائے ہیں۔ آپ تو خاتم المرسلین کے وصی ہیں، آپ تو سید النبیین کے جانشین ہیں۔ یقیناً جیسے ہمارے نبی سارے انبیاء سے افضل اور سارے انبیاء کے وارث، علم کے بھی فضائل و کمالات و معجزات کے، اسی طریقے سے ان کا وصی اور جانشین بھی ہم آپ کو مانتے ہیں، تو ان کے اوصیاء سے بھی زیادہ فضائل و کمالات و کرامات کے مالک ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن لو اریتنا شیئن، توجہ سے الفاظ سنیے، لو اریتنا شیئن تطمئن الیہ قلوبنا، اگر آپ ان معجزات میں سے کہ جو آپ سارے اوصیاء کے سردار ہیں، تو جب سارے اوصیاء کے سردار ہیں تو آپ کے معجزات، فضائل و کمالات بھی سب سے بڑھ کر کے ہیں، اگر آپ ہمیں شیئن کچھ ان معجزات کو دکھلا دیتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تطمئن الیہ قلوبنا، ہم اطمینان قلب کے لیے آپ کے معجزات اور کرامات اور فضائل کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔
حضرت ابراہیم کی طرح اولم تؤمن قال بلا لیطمئن قلبی، یہ اصحاب امام امیر المومنین علیہ السلام بھی تقریباً ویسے ہی کہہ رہے ہیں، گویا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرح سے ایمان بے آیات اور معجزات والا سمجھتے ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں لو اریتنا شیئا، اگر آپ ہمیں کچھ معجزات دکھلاتے، کس لیے؟ تطمئن الیہ قلوبنا، تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جاتا، ہم آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے فضائل و کمالات کو مانتے ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو مومن، نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے صاف انکار کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا، انکم لا تحتملون علم العالم۔ العالم یہاں پہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال گزر گیا تھا، ایک حکم ہوا جائیے جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر ایک ہمارا عبد صالح ہے، اس سے جائیے کچھ سیکھیے، اور جا کر کے کہا بھی کیا علمت مما علمت منہ رشدا، بہرحال میں نے پڑھوں بہتر ہے، نہیں یاد ہے، ان چیزوں کو سکھا دیجئے جسے خدا نے آپ کو سکھایا ہے، جسے خدا نے آپ کو بتلایا ہے۔ حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر حکم ہوا العالم کے پاس جائیے، عبد صالح کے پاس جائیے۔ بعض روایات میں جہاں پہ العالم ہے وہ 7ویں امام ہے، راوی اور مروی انہوں کے ذریعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں 7ویں امام ہے یا 8ویں امام ہے العالم، یا عالم عالم محمد۔ کہیں کہیں العالم جو استعمال کیا گیا اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ کیا امام نے فرمایا تم لوگ میرے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم متحمل ہوں گے، برداشت کریں گے، مگر امام نے فرمایا انکم لا تحتملون علم العالم، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد حضرت خضر کے بعض علم کو، معنوی احکام کو، حقیقی حکم کو برداشت نہیں کر سکے، اعتراض کر دیا، دوسرا اعتراض، تیسرا اعتراض، حکم ہوا ھذا فراق بینی و بینک، پھر اس کے بعد تفصیل بتلائی گئی۔ امام فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ کا بھی وارث ہوں، حضرت عیسیٰ کا بھی وارث ہوں، حضرت ابراہیم اور سارے انبیاء کا وارث ہوں۔ انکم لا تحتملون علم العالم، بالکل انہی کی طریقے سے مجھ عالم کا علم تم ہضم نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ جتنے معجزات اور کرامات ظاہر ہو چکی ہیں، جتنی فضیلتیں پیغمبر بیان کر چکے ہیں، تمہارے ایمان و اطمینان کے لیے وہی کافی ہیں، مگر نہیں ڈٹے ہوئے ہیں، نہیں ہم تو آپ سے آج ضرور کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام نے دوسرا فقرہ ارشاد فرمایا انکم لا تقوون، تم لوگ قوت نہیں رکھتے علی براہین ہی و آیات ہی، جو براہین، جو معجزات، جو کرامات خدا نے مجھے عطا کیے ہیں ان کو ہضم کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ معصوم امام ہے نا، حجت خدا ہیں، مان لیتے لیکن نہیں، ڈٹے رہے۔ ان دونوں فقروں کو یاد رکھیے، لا تحتملون علم العالم، دوسرا لا تقوون، تم میں قوت ہی نہیں پائی جاتی کس چیز کی؟ میرے آیات، میرے معجزات، میرے کرامات کو برداشت کرنے کی۔ اور جب ان کا اصرار بڑھا تو امام کوفے میں تشریف فرما تھے، ابیات حجریین کی طرف تشریف لے گئے۔ رشید حجری معروف ہے، حجر احساء قطیف سے لے کر کے بحرین تک کے علاقے کو حجر کہا جاتا تھا۔ وہاں سے وہ لوگ اٹھ کر کے آئے اور یہاں کوفے کے علاقے میں جہاں حضرت رشید حجری دفن ہے، اسی اطراف میں یہاں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ امام اپنے اصحاب کو جو بضد تھے کرامات دیکھنے کے لیے لے کر کے وہاں تشریف آئے۔ صحرا ہے، شورازار، نمکزار، قم اور تہران کے درمیان ایک بہت بڑا وسیع علاقہ چمکتا ہے سفید سا، وہ دریاچہ تھا، سوکھ گیا، نمک۔ ایسے ہی کیفیت کوفے کے
اطراف میں جہاں پہ حجرین رہتے تھے ان کے گاؤں یا ان کے بستی کے بعد وہ علاقہ تھا، بہت بڑا علاقہ نمکزار شورازار تھا۔ امام یہاں تشریف لائے، سب کے سب ساتھ میں ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مولا کی امامت کی نشانی، معجزہ اور اطمینان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام آگے بڑھے، سارے اصحاب موجود ہیں۔ زبان پر، لبوں پر امام کی حرکت ہوئی۔ جیسے ہی حرکت ہوئی اس کے بعد کیا حرکت ہوئی، کیا الفاظ استعمال کیے، رومیلہ بتاتے کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ امام نے کیا کہا۔ اور اس کے بعد امام نے خطاب کیا اس صحرا کو، اس شورازار نمکزار کو، اس لقودق صحرا کو، دور دور تک پھیلا ہوا صحرا ہے۔ امام نے کہا اکشفی غطاءک، اے سرزمین، اے صحرا، اے شورازار، تو اپنے ظاہری وجود کے اوپر پڑے ہوئے حجاب کو ہٹا دے۔ روایت کہتی ہے امام کی زبان پر یہ فقرہ آیا تھا کہ سارے اصحاب جو معجزہ دیکھنے کے لیے آمادہ تھے، آئے تھے، انہوں نے دیکھا پورا صحرا دو حصوں میں، کوئی چیز حائل اور فاصلہ نہیں ہے، بروضات وانہار فی جانب وبسعیر ونیران فی جانب۔ امام کے اکشفی حجاب کے غطاء کے کہنے کے بعد وہ پورا کا پورا صحرا ایک حصہ جنت کے باغات اور انہار کا بن گیا، دوسرا حصہ جہنم اور شعلوں کا بن گیا۔ ایک ہی سرزمین ہے، ایک حصے میں طرح طرح کے باغات ہیں، نہریں ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور وہی سرزمین دوسرے حصے میں بسعیر ونیران فی جانب، جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے اور لپٹے ہیں، سعیر ہے، آگ ہی آگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بس جیسے ہی یہ منظر، ایک گروہ نے امام کے سامنے موجود ہیں، دونوں گروہ سارے موجود ہیں، ان میں سے ایک گروہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک طرف شعلے اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف باغات ہیں، نہ باغات کا اثر شعلوں پر ہو رہا ہے، نہ شعلوں کا اثر باغات اور نہروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا سحرن سحرن سحرن، یہ علی ابن ابی طالب کا جادو ہے، یہ جادوگری کر رہے ہیں۔ کلام امام امیر المومنین علیہ السلام اکشفی غطاء کے، اور اس کے بعد وہی صحرا، لقودق صحرا، جس میں کچھ نہیں تھا، صرف شورازار نمک دکھائی پڑ رہا تھا سفید سفید، وہ پورا علاقہ اس کے اوپر سے گویا چادر ہٹ گئی۔ جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، مگر نہ ماننے والے جن کے لیے امام نے فرمایا تھا تم برداشت نہیں کر سکو گے، تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں پائی جا رہی ہے، ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ بنی ہاشم کا جادو ہے۔ مگر وہاں پر اصحاب امیر المومنین میں ایسے بھی تھے جو شیدائی تھے، جو مولائی تھے، جو حق باز تھے، حق پرست تھے۔ انہوں نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد بلا فصل 23 24 25 26 27 سال کے بعد جو اصحاب رسول خدا کی زبان پر حدیث پیغمبر رہا کرتی تھی، وہی الفاظ استعمال کیے۔ بالکل سچ فرمایا رسول اسلام نے، ان القبر روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران۔ اصحاب امیر المؤمنین جو ابھی تک دعوے دار تھے، تمہید بنا رہے تھے وصی موسیٰ کی، وصی عیسیٰ کی، انہوں نے ایسے ایسے کرامات و معجزات دکھلائے، اور جب امام نے ایک جھلک اکشفی غطاء کے کہا، اور صحرا جو شنزار تھا، جو زمین تھا، جو تراب تھی، اس نے ابو تراب کی بات مان کر کے اب جو پردہ ہٹایا
تو ایک طرف جنت تھی، دوسری طرف جہنم تھی۔ دنیا ہی میں امام امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو دکھلا دیا، اگر اعمال خیر کر کے آؤ گے یہ جنت روضۃ من ریاض الجنہ تمہارا حصہ ہے، اور اگر اعمال شر عقیدے کی خرابی کے ساتھ آؤ گے تو حفرۃ من حفر النیران ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ یہی رمیلہ امام کے ساتھ ہیں، سفر جاری ہے، امام کوفے سے باہر نکلے۔ کوفے سے باہر ایک نوجوان اپنی دکان میں اپنے ٹھکانے پر بیٹھا مشغول ہے کام میں۔ کیا کام کر رہا تھا؟ یخیط وہو یغنی، درزی تھا، سلائی کا کام کر رہا تھا۔ اللہ وہ یخیطوں میں ضرور نہیں کہ سلائی ہی کا کام کر رہا ہو، عورتیں جو کام کرتی ہیں سویٹر وغیرہ بننا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یخیط وہو یغنی، رمیلہ ساتھ میں امام کے، امام نے اس کی آواز سنی۔ کام تو وہ درزی والا کر رہا ہے، سلائی والا کر رہا ہے، مگر زبان پہ گیت ہے، گانا ہے۔ امام قریب پہنچے اور کہا یا شاب لو قرأت القرآن لکان خیرا لک، تو گیت گا رہا ہے، تو گانا گا رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، گنگنا بھی رہا ہے، گیت بھی گا رہا ہے، لیکن اگر تو قرآن پڑھتا، لو قرأت القرآن لکان خیرا لک، تو تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ وہ پلٹ کر کے، جوان اچھا تھا، امام سے کہتا ہے مولا چند سورے جو نماز واجب میں پڑھے جاتے ہیں بس مجھے وہی یاد ہیں، 2-3 سورے، اس کے علاوہ مجھے قرآن کچھ بھی نہیں آتا، میں نہیں جانتا۔ وَلَا وَدِدْتُ، لیکن ہاں مولا مجھے پیار ہے، محبت ہے، مودت ہے، دل سے چاہتا ہوں۔ پہلے کیا کہا؟ یا امیر المؤمنین انی لا احسن، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ 25 سالہ دور ڈکٹیٹروں کا نام تو بہت ہے، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا وہ کیا، لیکن جوانوں کے لیے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا، قرآن کی کلاسیں نہیں لگائیں۔ امیر المؤمنین اسلام اس جوان سے، جو جوان ہے کام کر رہا ہے بڑا ہے، اس سے کہا تو اس نے کہا مولا مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ وَلَا وُدِدْتُ أَنْ أُحْسِنَ مِنْهُ شَيْئًا، ہاں مولا مگر میں چاہتا ضرور ہوں کہ کاش میں قرآن سیکھ لیے ہوتا، چند سوروں کو حفظ کر لیے ہوتا، تو آج آپ کو مجھے ٹوکنا، میں اپنے الفاظ میں بیان کرا، آج مجھے آپ کو ٹوکنا نہ پڑتا، آپ میرے لیے امام ہیں، حجت خدا ہیں، اور میں اس غلطی پہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے بجائے کام کرتا جا رہا ہوں اور گانا سنتا چلا جا رہا ہوں۔ بالکل ہمارے یہاں جیسا ماحول بنتا جا رہا ہے، پرانے زمانے سے ہے، جم میں گئے وہاں پہ چل رہا ہے، کسی اور ادارے میں کسی اور جگہ پر چل رہا ہے۔ ہمارے جوان، میں پہلے اپنی بات کروں، ہم آپ نہ جانے کتنے ایسے امور ہیں کہ جن کو بہت دور ہمیں رہنا چاہیے، خاص طور سے جنب اللہ میں، باب و علم مدینت علم الہی میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے جوانوں سے اور تیزی کے ساتھ اس مرحلے کی طرف جہالت اور نادانی لا رہی ہے، آپ ان سے کس فلم کا کون سا گانا ہے، کس نے یہ گیت گایا ہے، کس نے اس کے اوپر ڈانس کیا وغیرہ وغیرہ، سب آپ کو تفصیل سے پتہ چل جائے گا، مگر کون سا سورہ کس پارے میں ہے۔ آیات اور روایات معصومین علیہ السلام سے ہم اور ہمارے مشن والے، ہمارے قوم والے، ہمارے جوان و بچے بہت تیزی کے ساتھ دور ہو رہے ہیں، خداوند متعال بچائے۔ اس نے کہا مولا وَلَا وَدِدْتُ، لام تاکید کے ساتھ چاہت ہے میری، میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، لیکن غفلت کا شکار ہوں اور مجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ رمیلہ کہتے ہیں امام نے اس کو اپنے پاس بلایا، جتنا بھی فاصلہ رہا ہو، وہ اپنا کام چھوڑ کر کے امام کی خدمت میں، امام کے سامنے پہنچا۔
امام نے اس کو اور قریب بلایا اور اس کے بعد فتکلم فی اذنہ بشیء خفی، امام نے اس جوان کے کان میں مختصر سی ہلکی سی آواز میں کچھ بولا، کچھ فرمایا، کچھ ورد کیا۔ فتکلم فی اذنہ بشیء خفی، رمیلہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ امام نے اس جوان کے کان میں کیا کہا، کیا بولے، کیا پڑھا۔ روایت کہتی ہے، رمیلہ نقل کرتے ہیں کہ امام کے کرامات اور امام کے معجزات کی ایک کرشمہ یہ دیکھیے، جیسے ہی اس جوان کے کان میں امام نے کوئی معمولی سی بات کہی، کوئی معمولی سا ورد، چھوٹا سا ورد کیا، فَصَوَّرَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فِي قَلْبِهِ كُلَّهُ، وہ جس کا دماغ صاف تھا، جسے چند سورے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا، ادھر امیر کائنات نے اس جوان کے کان میں کچھ کہا، ادھر خداوند متعال خالق کائنات نے صور اللہ القرآن کلہ فی قلبہ، خداوند متعال نے اس کے دل میں پورا کا پورا قرآن منقش کر دیا، یحفظہ کلہ، اور وہ جوان پورا کا پورا حافظ قرآن ہو گیا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے چند حرف کلمات اس شخص کے کان میں، اس جوان کے کان میں گفتگو کی، ورد کیا، اس کا دل، اس کا صفحہ وجود ایسا ہو گیا کہ خداوند متعال نے اس کے دل میں پورا قرآن اتار دیا۔ روایت کا فقرہ ہے یحفظہ کلہ، وہ پورے کے پورے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ وہ جوان کوئی اور نہیں، مشہور انسان غالباً غلام جناب سلمان فارسی اور غلام امیر المؤمنین علیہ السلام زازان تھے۔ زازان نام کا یہ جوان امام کا چاہنے والا لمحے بھر میں چونکہ چاہتا تھا کہ قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کی آیتیں حفظ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے کوئی سکھانے والا نہیں تھا۔ ادھر عنایت علوی ہوئی، ادھر توفیق الہی شامل حال ہوئی، امیر کائنات نے ورد کیا، خالق کائنات نے حافظ قرآن بنا دیا۔ صلی محمد و علی محمد۔ امام کی عنایت ہوئی، خدا کی توفیق شامل حال ہوئی، چونکہ وہ چاہتا تھا، اس لیے لمحے بھر میں حافظ کل قرآن بن گیا۔ یقیناً اگر عاشق قرآن و عاشق اطرت ہو تو انسان لمحے بھر میں معجزاتی طور پر اس طریقے سے حافظ قرآن بن سکتا ہے، مگر قرآن و اطرت کے درمیان اگر جدائی کا قائل ہو یا اطرت کا ماننے والا نہ ہو، پوری عمر میں اگر قرآن حفظ بھی کر لے تو آخری وقت تک نور قرآن اسے اندھا بنا دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و امیر المومنین علیہ السلام کا پاور، ان کی قدرت، ان کے فضائل و معجزات کا ادراک ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقیناً بہت سے کرامات، مدینۃ المعاجز سید ہاشم بحرینی کی پڑھنے لائق کتاب ہے، ہمارے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ نقل کرتے ہیں کہ اب وہ میاں بیوی تھے یا نہیں یہ تو قطب راوندی نے نہیں لکھا ہے۔ ایک جوڑا لڑتا جھگڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا، عورت کچھ کہہ رہی ہے، مرد کچھ کہہ رہا ہے، ظاہراً میاں بیوی رہے ہوں گے۔ امام کی خدمت میں پہنچے، تھوڑا سا بلند آواز کے ذریعے سے شوہر نے یا اس مرد نے اپنی بیوی کے اوپر یا اس خاتون کے اوپر بلند آواز کر دی، بلند آواز سے بول پڑا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک کلمہ استعمال کیا، اخسأ، الف خ سین حمزہ، اخسأ امر کا صیغہ۔ خسا ہم اردو میں اس کو در در در، کتے کو بھگانا ہو تب استعمال کرتے ہیں۔ خسا عربی میں اسی مطلب کے لیے ہے۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام نے اخسأ کہا، ادھر
راوی نقل کرتا ہے فسارا وجہہ کوجہ القلب یا وجہ القلب، پورا جسم انسان کی طرح سے ہے۔ وہ انسان جو اپنی زوجہ سے یا اس عورت سے لڑ رہا تھا، بلند آواز ہو گئی تھی، تو راوی کہتا ہے امام نے صرف اخسا کا لفظ استعمال کیا، وہ فوراً اس کی شکل، اس کا چہرہ کتے کے جیسا ہو گیا۔ یہ واقعہ یقیناً بار بار آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں نے ہی کہیں نقل کیا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والا وہاں پر۔ توجہ کریں، امام صرف اخسا کہہ رہے ہیں۔ معصومین علیہ السلام من جانب اللہ معزون ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرح ہر ایک مرحلے میں باذن اللہ کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصومین نے کہیں کہیں مخاطبین کے پیش نظر باذن اللہ بھی کہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، باذن اللہ بھی کہا ہے، مگر کہیں کہیں کوئی کلمہ ایسا استعمال نہیں کیا ہے کہ جس سے اس وقت اللہ سے اجازت لینے پر علامت اور معنی نکلے۔ ادھر امام کی زبان پر اخسا آیا، ادھر وہ آدمی، وہ مرد، وہ انسان، اس کی شکل کی پوری کتے کے مانند ہو گئی۔ ایک منچلا بزم امیر المومنین میں موجود تھا، اور بھی رہے ہوں گے، اس نے امام کو خطاب کر کے کہا یا امیر المؤمنین، آپ نے اجازت نہیں لی، اخسا کہا اور وہ کتا بن گیا۔ معصومین علیہ السلام معزون ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آیت ہے قرآن کی۔ بلکہ ابھی اسی روایت کے آخر میں یہ بات کہوں گا اگر یاد رہا تو، امام یہ صحابی امام منچلا صحابی امام سے کہتا ہے یا امیر المؤمنین صحت بہذا الخارجی۔ وہ آدمی کون تھا؟ دشمن اہل بیت تھا، خوارج میں سے تھا، لڑتا ہوا آیا تھا۔ امام نے اخسا کا لفظ استعمال کیا، وہ شکل اس کی کتے جیسی ہو گئی۔ یہ چاہنے والا مزاج امیر المومنین سے بھی واقف ہے، مزاج خارجیت سے بھی واقف ہے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا امیر المؤمنین صحت بہذا الخارجی فصار وجہہ کوجہ الکلب۔ مولا آپ نے اس کے اوپر ایک چیخ لگائی، ایک مرتبہ پکارا، ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اخسا، تو اس کا چہرہ کتے جیسا ہو گیا۔ یا امیر المؤمنین فما یمنعک عن معاویہ۔ آپ ایک خارجی کو، ایک سرکش کو، ایک دشمن کو، ایک مخالف کو ایک اخسا کے ذریعے اسے کتا بنا دے رہے ہیں، اس کی شکل کتے کے جیسی ہو گئی ہے، تو جو سربراہ ہے ان خوارج کا، ان سرکشوں کا جو سرغنہ ہے، اس کے بارے میں کیوں آپ خاموش ہیں؟ کیوں نہیں اپنی امامت اور معجزات و کرامات کا کرشمہ دکھلاتے کہ فقیر شام کو بھی کتا بنا دیجئے، سارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ فما یمنعک عن معاویہ، وہ صحابی امیر المومنین کو امیر المومنین خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ جب ایک خارجی کو آپ اس طریقے سے کتا بنا سکتے ہیں تو جو سارے سرکشوں کا سرغنہ ہے، سربراہ ہے، اسے کیوں نہیں کتا بنا دیتے؟ تو امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے وہ روایات میں دو طریقے سے ذکر ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، اگر میں اس منچلے صحابی امام کی جگہ ہوتا تو معاویہ کے تائے مدورہ کی طرح ایک لفظ تائے مدورہ کے ساتھ اور بھی عطف کر دیتا، کہہ دیتا یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین صحت بہذا الخارجی فصار وجہہ کوجہ الکلب فما یمنعک عن عائشہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ سرکش وہ بھی ہے، سرکش یہ بھی ہے، اس نے بھی امام اور حجت خدا کے سامنے، اور اس نے بھی امام اور حجت خدا کے سامنے سرکشی کی ہے۔ اور اس سرکشی میں بھی بہت توجہ چاہتا ہوں، وہاں پر ایک بات اور آگے بڑھوں۔
خوارج نے کتنے مومن کو قتل کیا؟ نہج البلاغہ کے خطبات گواہ ہیں، امام کے 10 نہیں شہید ہوئے اور ان کے 10 نہیں بچے۔ 10,000، 8,000، 20,000 تک کی روایت موجود ہے خوارج کی، 12,000 کی بھی، لیکن ان کے 10 نہیں بچے، صرف 9 بچے۔ ادھر امام کے نہیں شہید ہوئے احباب، سپہ سالار اور لشکری، صرف 9 شہید ہوئے۔ لیکن روایت رسول اسلام مارقین کی تعبیر پر سارے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ مروق دین سے نکلنے کو کہتے ہیں، ہر طریقے سے نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کمان سے تیر چلا جائے واپس نہیں آتا، ایسے ہی یہ مارقین دین سے نکل جانے والے، بہت توجہ چاہتا ہوں، دین سے نکل جانے، صرف 9 لشکر امام کے لوگوں کو شہید کرنے والے خارجی، ان کے اوپر اجماع ہے۔ مروق عن الدین، تیر کمان سے نکلنے کی طرح یہ دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ صرف شہید کیا 9 کو، 9 دونی 18,000 سے ضرب کر دیجئے، 18,000 مسلمانوں کو کھا جانے والی، نہ جانے کتنے اصحاب امیر المومنین کو قتل کرنے والی، شہید کرنے کا سبب بننے والی، چاہے والی ہو اور چاہے والا ہو، اگر وہ 9 کو شہید کر کے مارقین ہیں، دین سے نکلے ہوئے ہیں، تو پھر یہ لوگ کیسے سربراہ اور سربراہ مسلمین ہو سکتے ہیں؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ مروق اگر صرف 9 مسلمانوں کو شہید کرنے والے خارجی مارقین ہیں، دین سے بیگانہ لوگ ہیں، تو یہ جو مسلمانوں کو اپنی طرف کے 18,000 کو کٹوا رہی ہے، اور ادھر جو 12,000 کے قریب شہید ہوئے صفین میں بھی جمل میں بھی، ان کے بارے میں کیا مسلمانوں کا نظریہ ہے؟ کیا یہ سرکشی نہیں ہے؟ کیا یہ امام کے خلاف تلوار استعمال کرنا نہیں ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اخسأ کہا تھا، کتا بن گیا۔ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام یہاں پر بھی فقیر شام کے لیے لفظ استعمال کرتے، اب روایت یہاں سے 2 حصہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے سورہ انبیاء کی 26ویں اور 27ویں آیت پڑھی، بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یہ آیت تفسیروں میں فرشتوں کے لیے ہے، لیکن بعد میں فرشتوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا واقعی اور حقیقی مصداق اہل بیت طاہرین ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، امر الہی، قول الہی پر سبقت نہیں لے جاتے، جو خدا کا دستور ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت فرشتوں کے لیے بھی ہے، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سوال کے بعد آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد فرمایا، نحنو خزان و اسرار تدبیر اللہ، ہم اللہ کی تدبیر کے اسرار کے خزانہ دار ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہاں ہمیں کیا اپنے تکوینی تصرفات کو کرنا ہے، کہاں ہمیں اپنی ولایت استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں۔ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ معاویہ کتا بن جائے، ابھی اللہ کے بندوں کی مصلحت نہیں ہے کہ امیر شان فقیر شام بن کر کے واصل جہنم ہو جائے۔ اگر خدا چاہتا، اس کی مشیت ہوتی، اس کی مرضی ہوتی، تو ہم یقیناً اسے کتا بنا دیتے، واصل جہنم کر دیتے، لیکن یہ مرضی نہیں ہے۔ ایک فقرہ امام نے یہاں پر سورہ انبیاء کی 26 اور 27 آیت کو پڑھ کر کے یہ بتلایا، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ امر الہی کے تحت کرتے ہیں۔ معاویہ کو، اور دوسرا فقرہ امام کا کہ اے میرے صحابی، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کیا میں اسے ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ 1-2 واقعات آپ جانتے ہیں۔ اس واقعے میں امام نے کہا، اگر میں چاہ جاؤں اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کہ خداوند متعال معاویہ کو میں تخت و تاج ابھی میرے سامنے حاضر کر دے تو خدا یہ کر دے گا۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب، جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس صحابی کو جس نے یہ سوال کیا تھا اور
کہا تھا کہ کیوں نہیں معاویہ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، تو امام نے فرمایا تھا کہ خداوند متعال کی مصلحت یہ نہیں ہے، لو دعوت بہلاک معاویہ لما تأخرا، اگر میں علی ابن ابی طالب معاویہ کی ہلاکت کے لیے دعا کر دوں، یعنی بد دعا کر دوں، تاخیر نہیں ہوگی استجابت دعا میں، مگر خدا کی مصلحت یہ نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے امیر المومنین علیہ السلام بقیہ ائمہ طاہرین کو خداوند متعال نے بہت سی قدرتیں، بہت سے پاور عطا کیے ہیں، مگر مصلحت پروردگار، مشیت پروردگار، ارادہ الہی کے تابع ہیں۔ شک کرنے والے شک کرتے ہیں کہ کیسے ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پہنچتے پہنچتے پورا قرآن ختم ہو گیا، یہاں تو زازان کو امام نے ایک پھونک میں، ایک جملے میں پورے قرآن کا عالم بنا دیا۔ یہی نہیں، تم اس میں اٹکے ہو کہ قرآن کیسے ختم کر لیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیسے کر لیتے ہیں۔ ارے یہ وہ بندے ہیں خدا کے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ لوح محفوظ کیا، لوگوں کے ضمیروں اور وجود کو جاننے کی بات کیا ہے، یہ تو مشیت الہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لو شاء اللہ شئنا، اگر ارادہ خدا کرتا ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں، اگر اس کی مشیت ہوتی ہے تب ہماری مشیت اور چاہت ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ تو اللہ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو بے پناہ قدرت عطا کی ہے، مگر معصومین علیہ السلام ہر جگہ ان قدرت، ان پاور کا استعمال نہیں کیا کرتے تھے، جہاں مصلحت ہوتی تھی وہاں پر استعمال کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کو بھی خدا نے ویسے ہی اختیارات عطا کیے تھے جیسے امیر المومنین کو، جیسے جناب رسول خدا کو، جیسے بقیہ ائمہ طاہرین کو، مگر انہوں نے بھی صبر سے کام لیا۔ انبیاء، مرسلین، بڑے بڑے پیغمبروں نے اصحاب کسا کا حوالہ دے کر کے اپنی جان بچائی۔ حضرت نوح کی کشتی جودی پر مستقر نہیں ہوئی جب تک کہ بحق الحسین آپ کی زبان پر آ نہیں گیا۔ حضرت ایوب کو بے پناہ بلاؤں کے بعد، صبر کرنے کے بعد، اس وقت تک دوبارہ ان کے امور کو مکمل طریقے سے نہیں مکمل کیا گیا جب تک کہ ان کی زبان پر اصحاب خمسہ، اصحاب کسا میں بحق الحسین ان کی زبان پر نہیں آ گیا۔ حضرت اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے اس وقت جب کہ بحق الحسین ان کی زبان پہ جاری ہوا، روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ دریائے نیل سے بچے، مختلف روایتیں ہیں، جب تک کہ بحق الحسین نہیں کہا تب تک آپ کا بیڑا پار نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے، پھانسی پہ چڑھ جاتے، جب انہوں نے اصحاب خمسہ کا حوالہ دیا اور بحق الحسین کہا تب ان کی جان بچی۔ اسی طریقے سے انبیاء و مرسلین امام حسین علیہ السلام کا، بقیہ اصحاب معصومین کا حوالہ دے کر بچتے رہے، نجات پاتے رہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنی مرضی الہی کے مطابق مرضی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، پالنے والے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں تو میری خوشی اسی میں ہے جس میں تیری خوشی ہے۔ میں اپنے بال بچوں کو بھی لے کر کے آیا ہوں کیونکہ نانا سے وعدہ کیا تھا، وعدہ طفلی یہ تھا۔ اور آخر وقت میں نکلتے وقت مدینہ سے جناب ابن عباس سے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، شاء اللہ ان یراہن سبایا، خداوند متعال چاہتا ہے کہ میرے اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جائے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی مصیبت، ایسے تو ہم موازنہ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑی مصیبتوں میں دو مصیبتیں امام حسین علیہ السلام کی
ذکر کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک وہ مصیبت تھی کہ غیرت دار امام اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے دشمن کی فوج سے کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے موجود ہے۔ غیور امام، غیرت دار امام نے کس طریقے سے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہوگا۔ اور دوسری جگہ جب اپنے کڑیل جوان کو میدان میں بھیجنے لگے تو کسی اور کو گواہ نہیں بنایا، خدا کو گواہ بنا کر کے کہا پالنے والے اب تیری بارگاہ میں شہید ہونے کے لیے ایسا جوان جا رہا ہے جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے بہت مشابہ تھا۔ جب بھی ہم شوق زیارت رسول خدا کرتے تھے، کبھی تو قبر رسول پہ چلے جاتے تھے، کبھی اس جوان کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بہت سے اصحاب کا لاشا لائے، لیکن جب علی اکبر کے لاشا اٹھانے کی باری آئی فَقَطَعُوهُ إِرْبًا، حضرت امام حضرت علی اکبر کا لاشا کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام نے لاشا اٹھانا چاہا لیکن جب نہ اٹھ سکا تو بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ، بوڑھے باپ کا جنازہ ہے، جوان بیٹے کی میت ہے، مجھ سے نہیں اٹھ رہی ہے، آؤ میرا ساتھ دو۔ اور اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام بچوں کے سہارے علی اکبر کی لاش کو خیمے میں پہنچا سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الٰہی بحق الزہراء وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرُّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جوار معصوم علیہ السلام میں ہیں، پالنے والے ہمیں اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ زیادہ سے زیادہ معارف اہل بیت کے سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نشر و اشاعت کی کما حقہ توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے تمام مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم زوار محمد شعبان صاحب، خدیجہ مرحومہ، راجہ مرحومہ، خدیجہ زوجہ حاجی مرحومہ، مرحوم محمد علی مشہدی، حسینہ بانو اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔